السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے اسراف کے متعلق سوال پوچھا ہے کہ یہ ہم روزمرہ زندگی میں اگر اچھا مکان لیتے ہیں یا گاڑی خریدتے ہیں یا کپڑے پہنتے ہیں اچھے، تو کیا یہ بھی اسراف کی ایک شکل ہے؟ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 کا آدھا حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو۔ اس کا مطلب ہوا کہ حد سے نکل جانا یہ اسراف ہے، اور اسراف کسی چیز میں بھی ہو، حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی ہو، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا جو چاہے کھاؤ اور جو چاہے پیو، جو چاہے پہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو، اسراف اور تکبر سے۔ اور اس میں حلال کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو چاہے سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اور بعض سلف کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدھی آیت میں ساری طب جمع فرما دی ہے۔ اس کے علاوہ اسراف کی کئی قسمیں ہیں، مثلا حلال کو حرام کرے، یا حلال سے گزر کر حرام کو بھی استعمال کرنے لگے، یا ناپ شناپ اور بدتمیزی سے اور حرص سے کھانے لگے اور کھانے پر گر پڑے، یا بھوک نہ بھی ہو تو نظریں بھوکی رکھ کر کھائے، یا بے وقت کھائے، یا اس قدر کم کھائے جو صحت جسمانی اور قوت عمل کے باقی رکھنے کے لیے کافی نہ ہو، یا نقصان دہ مضر صحت چیزیں استعمال کرے۔ تو لفظ اسراف ان سب امور کو شامل ہے، اور بیجا خرچ کرنا بھی اس کی ایک قسم ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو تو تکبر اور اسراف سے بچتے ہوئے اچھا کپڑا، اچھی گاڑی ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے جسم پر دیکھیں۔ اور سورۃ الاسراء کی آیت 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بیجا خرچ کرنے والا شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس میں فضول خرچی کے لیے لفظ مبذرین استعمال ہوا ہے۔ اس کی اصل بذر یعنی بیج ہے۔ جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے یا ادھر ادھر گر رہا ہے، بلکہ کسان بیج ڈالتا چلا جاتا ہے۔ فضول خرچی بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے میں حد سے گزر جائے۔ پچھلے دنوں میں نے پڑھا، ایک خبر دیکھی کہ ایک اندرون پنجاب کے ایک آدمی نے اپنے بھائی کی شادی میں 1 کروڑ روپیہ لگایا۔ اب اس 1 کروڑ میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ یہ کھیل تماشوں میں لگا کے وہ فخر کرنے کے لیے کہ جو میں نے اتنے خرچ کیے ہیں اس نے کر دیے۔ اب یہ سراسر فضول خرچی اسراف ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک کھانے کی مجھے ضرورت ہے اور میں اس کے اپنے سامنے 5-6 کھانے تیار کروا لوں اور پھر وہ کھاؤں بھی نہیں، اور کھاؤں تو تھوڑا تھوڑا کھاؤں اور ضائع کر دوں، یا مجھے اس وقت ایک لباس کی ضرورت ہے اور میں ایک لباس کی بجائے 2-3 لباس خرید لوں، یا میرے پاس ایک گاڑی موجود ہے اور میں اس گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی بھی خرید لوں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں خرید سکتا ہوں یا مجھے فخر ہے اور میں اپنی شو آف کرنا چاہتا ہوں، تو حد سے نکل جانا یہ اسراف ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہیں، نہ بخیلی بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ آپ پوری کائنات کو دیکھ لیں کہ ساری کائنات بیلنس چل رہی ہے، معتدل طریقے پہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف، اور اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا بخیلی، اور اللہ کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے۔ اسی طرح آپ حد میں رہ کے خرچ کریں اور حلال چیزوں میں خرچ کریں، احتیاط کے ساتھ خرچ کریں، میانہ روی کے ساتھ خرچ کریں، اور بہت سارے امور کا دھیان رکھ کے خرچ کریں کہ آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اتنا خرچہ دیکھ کے وہ ذہنی طور پہ پریشان نہ ہو جائیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں۔ ایک مسلمان کو تمام امور کا خیال رکھ کے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ جو ہم نے مال دیا اس کو کہاں لگایا۔ تو اپنا مال جائز جگہ پہ صحیح طریقے سے بیلنس کر کے لگائیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور حد سے نکل جائیں گے، حد سے نکل جانا سب کو سمجھ آ جاتا ہے۔ خواتین کے آپ آج کل الماری کھولیں تو 75 لباس گرتے ہیں کہ یہ پڑے ہیں، اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک لباس ایک فنکشن میں پہن لیں تو دوبارہ اس کو پھر پہنتی بھی نہیں ہیں، اور وہ جوتیوں والی اگر وہ کھولیں الماری تو اس میں سے جوتیاں باہر گر رہی ہوتی ہیں، اتنی جوتیاں ہوتی ہیں، اتنے شوز ہوتے ہیں۔ تو یہ اسراف کی شکلیں ہیں، اور اسراف اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے۔
آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ضرورت اور اختیار سے جو چیز باہر گئی وہ اسراف ہے. یعنی کہ آپ کی ضرورت اگر اس وقت ایک لباس کی ہے اور آپ 2 3 4 5 خرید لیں، اسراف ہے. اگر آپ کے اختیار میں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس سے ایک لباس خرید سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں سے پکڑ وہاں سے پکڑ قرض لے کے آپ 2 3 لباس خریدنا چاہ رہی ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ اور ہو جائے، یہ اسراف ہے. تو اس لیے اسلام نے ایک بالکل کنڈیشن رکھ دی ہے کہ آپ معتدل رہیں، میانہ روی اختیار کریں، جو مرضی کھائیں، جو مرضی پئیں، حلال چیزوں میں سے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں، جو برکتیں، وہ آدمی کے جسم پہ اور آدمی کے مال میں اور آدمی کے گھر میں نظر آئیں.